إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا دو. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کو سناؤ. وہ بہت مخلص تھا اللہ کے لیے، اور وہ رسول بھی تھا، نبی بھی تھا. کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب، نئی شریعت ملے. موسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب تورات اور شریعت ملی تھی. اور نبی ہوتا ہے جو پہلے اللہ کے آئے ہوئے احکام آگے پہنچاتا ہے، وہ پہنچائے. لہذا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اسماعیل صاحب رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ، یونس ہم صرف نبی تھے. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سناؤ جو وہ مخلص تھے اور وہ رسول بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ کو پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کے، پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو واقعات قصے سناتے ہیں، لنثبت بھی فؤادک، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو، آپ کو اطمینان ہو، آپ کو تسلی ہو، آپ کو حوصلہ ہو. کیا کہ آپ کی طرح تھے، انسان تھے، رسول تھے، نبی تھے. ان کی طرف ہمارا پیغام آیا، انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا. لوگوں نے ان کو آگے سے پریشان کیا اور ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے طعن و تشنیع کیے، ان کو الٹے سیدھے لقب دیے. انہوں نے صبر کیا. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر وہ کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین ناکام ہوئے. ہم واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کو تسلی ہو، آپ حوصلہ رکھیں، آپ بھی صبر کریں ان کی طرح. آپ ہی کامیاب ہوں گے اور آپ کے مخالفین ناکام ہوں. تو اسی سلسلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. تو بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل؟ تو جب انہوں نے 2 معجزے دکھائے، لاٹھی کا سام بننا، ہاتھ کا روشن ہونا، کا جادوگر ہے. تو پھر اس نے جادوگر اکٹھے کیے تو مقابلہ ہوا. تو مقابلہ کے اندر جادوگر مسلمان ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی سام بنی تھی اور ان کی لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کر رہی تھی جو لوگوں کو نظر آتی تھی. ایسے جادو کیا تھا، ان کو اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے اور وہ نبی ہے، رسول ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ فرق ہو جادو اور معجزے میں، کیونکہ اس وقت جادو کا بڑا زور تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے جب نبی رسول آتا معجزہ دکھا جادو ہے، یہ جادوگر ہے.
اللہ فرق کرنا چاہتا تھا لوگوں کے سامنے کہ پتہ چلے پوری دنیا کے جادوگر ان کے استاد بڑے اکٹھے ہوئے، اور جب وہ ایمان لائے تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ رسول ہے۔ کوئی نہیں مانا اس کی مرضی۔ قرآن کہتا ہے وجاہدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اندر سے یقین کر چکے تھے، لیکن انا، تکبر، گھمنڈ، حکومت، کرسی، اقتدار، بادشاہی جو تھی، اس چیز نے ان کو ذلیل کیے رکھا اور آگے سے مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ نے پھر ان کو پکڑا، فرعونیوں پہ 7 سالی آئی، فرعونیوں پہ جو اللہ نے مکڑی بھیجی، برتنوں میں مکڑی، پھر اللہ نے خون ہی خون، برتنوں میں خون، ہنڈیا میں خون، کپڑوں میں خون، بستر میں خون، گال خون، خون ہی خون، جوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اور عذاب، میڈک ہی ٹنٹراتے پھرتے ہیں، ہر طرف بھاگتے پھرتے۔ ہر مصیبت جب آتی تھی تو تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اے موسیٰ دعا کر ہمیں اس سے نجات ملے، ہم تجھ پہ ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان کو کہو کہ مجھے رسول مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور بنی اسرائیل پہ جو تم نے ظلم سے تم ڈھا رکھے ہیں نا، ان کو رہائی دو، آزادی دو، مجھے لے جانے دو۔ یہ 2 مشن تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے کہ دعا کرو یہ ہم سے مصیبت دور ہو، ہم تمہیں رسول مانیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں، لیکن وہ پھر بدل جاتے تھے۔ اسی طرح کرتے رہے۔ ایک دفعہ تو اکڑ کے فرعون نے یہ کہا اپنے وزیر حامان کو، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الہ موسیٰ فانی لاظنہ کاذبا۔ حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اوپر رب کو دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے، اور میرا خیال ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، سماعت اللہ، اوپر رب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں نے جو اللہ کا تعارف کرایا وہ یہی تھا کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ نے زمین آسمان بنائے، کائنات کو بنایا، عرش ہے، عرش نے قبے کی طرح ڈھانپ رکھا ہے پوری کائنات کو، اس کے اوپر رب ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ عرش نے اللہ کو نہیں تھام رکھا، اللہ تعالیٰ نے عرش کو تھام رکھا ہے۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ کوئی اگر کہے، اصل میں بعض لوگ جو عقل کو آگے کرتے ہیں اصل میں بے عقل ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی بات کو، قرآن حدیث کو آگے کرتے ہیں، سمجھ آئے نہ آئے، جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا۔ ابوبکر صدیق کو مرتبے کیوں ملے؟ لوگ عقل ہی سوچتے رہے، جی کیسے ہو سکتا ہے کوئی بیت المقدس جائے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے سنا، کہتے بالکل ٹھیک ہے، جب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میری عقل میں آئے نہ آئے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ عقلی موش گافیاں، یہ بے عقلی ہے۔ ابلیس نے عقل ہی تو استعمال کی تھی، جب اس کو کہا گیا کہ آدم کا اعتراف کر، اس نے عقل استعمال کی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ جو ہے وہ اوپر کو ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ہے ادنا کا اعتراف کیسے کرے؟ انہیں عقل استعمال کی۔ جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں جس نے عقل استعمال کی وہ ابلیس تھا۔ عقل اللہ نے دی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، عقل اللہ نے دی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کس ہے؟ عقل یہ نہیں دی کہ مقابلہ کرو، جیسے بے دینوں نے کیا، دہریوں نے کیا، اور افسوس کلمہ پڑھنے والے مقلدین نے کیا۔
اپنے اماموں کی فقہ، اپنے بڑے کی تقلید اور اپنے بڑے کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے نا حجتیں اور عقلیں اور تعویلیں پیش کی. تو یہ ابلیسی طریقہ ہے. میں عقل کی نفی نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقل اللہ دی ہے اللہ کا حکم سمجھنے کے لیے. یہاں یہ نہ کہنا کہ عقل استعمال ہم یہ نہیں ہے، یہ بغلولوں کا دین نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جگہ جگہ غور و فکر کرو. اللہ کہتا ہے نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. تو میں یہ فرق کر رہا ہوں کہ عقل اللہ نے دی ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے. خود سمجھ نہیں آتی کسی اور سے سمجھ لو. یہ نہیں کہ تم اس کا مقابلہ کرو. یہ مقابلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں. کہنا کہ عرش پر اللہ آ نہیں سکتا، دنیا میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں اللہ آ سکے، لہذا اللہ عرش پر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں اور تو کہتا ہے نہیں ہے. تیرا بزرگ کہتا ہے نہیں ہے. اللہ کی مانے کہ تمہاری مانے. قرآن میں 7 آیتیں اللہ عرش پر ہے. جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے. صحابی نے تھپڑ دے مارا اپنی لونڈی کو، پھر احساس ہوا مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا. اس نے کہا میں کفارے کے طور پہ اس کو آزاد کروں. یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں رضی اللہ تعالی. صحابی بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا مجھ سے گناہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو پریشانی لگ جاتی تھی. جب تک توبہ استغفار نہ کر لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، ہاتھ نہ لگوا لیتا، اس کو آرام نہیں آتا تھا. اور ہم غلطیاں پر غلطے، عقیدے کے گناہ، نماز کے گناہ، کھانے پینے کے گناہ، شکل صورت لباس کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے گناہ، شرک، فسق و فجور، فحش، یعنی دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنی، حرام خوری، ہر دوسرے تیسرے دن داڑھی مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں بال پھینکنا، اور بیوی بیٹی کا گندا لچر بے پرد لباس، تکبر، گھمنڈ، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، فحشی اور یعنی گندی رنگی تصویریں، بریک ہی نہیں لگ رہی. زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، مہنگائی آ گئی، مصیبتیں آ گئی. کوئی اپنی اصلاح کرنے کے تیار نہیں. دیکھی جائے گی. اللہ بھی کہتے ہیں اس سے اور کیا دیکھی جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی قوم ملک پر ناراض ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. میں 2 عذاب مسلط کرتا ہوں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا. پاکستانیوں پر شرک، سود، دھوکہ، جوا، فحش، یعنی گند بدکاری، ننگ دھڑنگ رہنا، اللہ کا مقابلہ، بغیرتی پیشی، یہودیوں نصارہ سے دوستی حکمرانوں کی، اور ان کی منتیں کرنا. یہ ساری ذلت رسوائی جو مسلط ہے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. اولے پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں پاؤ کے 1.5 پاؤ کے دکھاتے ہیں. اللہ کا عذاب ہے اس قوم پر، اور اپنوں پر غصہ زیادہ آتا ہے. فیصل آباد میں بہت لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ کا بھی ایک دوست رہتا ہے. جب فیصل آباد کا آپ نام پڑھیں گے اخبار میں آ گئے تو تمہارے دل میں اپنا دوست آ جائے گا. ہمارا بھی دوست رہتا ہے، خوش ہو جائے گا. اور جب آپ کی اس سے انبن ہے، جب آپ سے اس کی گڑبڑ ہو گئی، تو جب فیصل آباد سب سے برا آپ کے ذہن، سب سے برا آپ کو وہ لگے. زمین پہ سارے لوگ رہتے ہیں، سب سے اچھے اللہ کو ایمان والے لگتے ہیں، امت محمد اچھی لگتی ہے، اور جب یہ گندے ہو جائیں تو سب سے اللہ کو برے یہ لگتے ہیں. ان کو تو اللہ نے مہلت دی، وہ میں آخر میں نپٹوں گا. تم میرے ہو کہ حجتیں کرتے ہو. تو فرعون نے اپنی عقل استعمال کی اور اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کی. کوئی اللہ تو کسی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا، لہذا اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ. اللہ آسمان پر، عرش پر ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ مولویوں کا عقیدہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے.
اللہ اوپر ہے؟ نہیں. اللہ جہان کے اندر ہے؟ نہیں. اللہ جہان سے باہر ہے؟ نہیں. اللہ ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوڈی کو تھپڑ دے مارا، فکر لگ گئی، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں نا. آ کے عرض کیا جناب، غصہ آ گیا، لونڈی کو تھپڑ دے مارا، اب آزاد کرنا. فرمایا بلاؤ. وہ آ گئی. فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کہتا ہے اینا، اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ سوال ہی غلط کا ہے. یہ رسول پوچھ رہا ہے. یار کہ خدا کا خوف کرو. رسول اللہ فرمایا انی اعلمکم واتقاکم للہ. سب سے بڑا عالم دنیا میں میں ہوں اور عمل کرنے والا. علم کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے، عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے. وہ کہہ رہا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتی اللہ اوپر ہے. آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ. میں آتقھا فانھا مؤمنہ. اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ. جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد رسول اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی. اس کا دیکھنا ہر جگہ ہے، حفاظت ہر جگہ ہے. عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے. دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے نہیں. دوربین پکڑی آپ نے، 1 کلومیٹر پر درخت ہے، آپ دیکھتے کہتے یہ. جس کے بعد دوربین نہیں کہتا وہ. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علم دیا، اس نے دوربین بنائی. اس کو اللہ نے جو علم دیا، اس سے وہ یہ ہو گیا. اس نے پوری کائنات پیدا کی، اس کے لیے وہ کوئی نہیں، سب یہ ہے، سب اس کے پاس ہے. دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے. اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق. جیسے دیکھنے کی طاقت ایک حد تک ہے، سننے کی طاقت محدود ہے، ایسے سوچنے کی کھوپڑی بھی. یہ انسان بڑا عجیب ہے. دیکھنے کی طاقت، یہ سارا فساد یہی ہے. یہ فرقہ واریت اور یہ ساری بے دینی اور یہ سارا، جو لوگ عقل کو آگے کرتے ہیں وہ بے عقل ہیں، اور جو عقل کو آگے نہیں کرتے قرآن دی وہ عقل والے ہیں. ابو جہل کو بڑا عقل والا کہتے تھے. جب اس نے اللہ رسول کا انکار کیا، شریعت نے کہا ابو جہل ہے. 6 ڈگریاں دین میں، بدھو ہے اللہ کی قسم. اور جس کو نام لکھنا بھی نہیں آتا، اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک محمد رسول کی اطاعت کرنی ہے، 5 ٹائم نماز، حلال حرام، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، قبر کے اندھیرے، عمال ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں اس کو یاد ہے، آنکھ کان ہاتھ پہ، معاملات پہ، مال کمانے خرچ پہ کنٹرول. اللہ کی قسم یہ پڑھا ہوا ہے، یہ عقل مند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ فرعون اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا. عقل لے کے بیٹھ گئی، بحر کلزم میں غوطے کھائے اس نے. کتنے ایسے عقل والے جو ہیں دنیا میں ذلیل ہوئے. آج بھی یہی مسئلہ چلا ہوا ہے. ہر آدمی سمجھتا میں جو سمجھتا. اللہ کی قسم میں تو جب حیران ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں برادریوں میں، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دینی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں، حکومتوں میں، یہ جو دنیا ہم نے جہنم بنائی ہوئی ہے. تو مجھے حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہی ہے. ایک نشانی یہ ہے کہ یظہر اعجاب کل ذی رأی رأیہ، ہر آدمی اپنی رائے کو اچھا سمجھے گا اور اس کو یہ سارا فساد ہی ہے جو میں سوچتا ہوں نا. جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، مصر کے ملک کا میں مالک ہوں، میں نے آبپاشی کے منصوبے بنا دیے، نہریں چلا دی. کیا میرے لیے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ پتہ اس وقت چلا جب ناک میں پانی ڈالا. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتے، برادری نہیں چل سکتی، گھر نہیں چل سکتی. خدا کا خوف کرو، بندے بن کے رہو.
رب رب ہے اللہ. تو فرعون نے کہا حامان بڑا مال میں دیکھوں پر رب ہے. موسیٰ کہتا میرا خیال ہے جھوٹ بولتا. تو سب سے پہلے تو یہ اس کی بغاوتیں تھیں, یہ اس کی سرکشیاں تھیں. اللہ نے کئی عذاب اس پر بھیجے. اچھا اللہ کی بھی عجیب شان ہے, انہی میں سے ایک آدمی ایمان لے آیا اور اس نے ان کو سمجھایا. اس نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. اس نے کہا یار دیکھو موسیٰ ایک بات کرتا ہے, ایک بات کرتا ہے, اگر سچی ہے تو ہم مان لیں گے تو ہمیں فائدہ. اگر فرض کرو موسیٰ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر, وہ جانے رب جانے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. ایک انداز ہے سمجھانے کا, سنو تو صحیح بات اس کی. اگر فرض کرو وہ سچا ہوا تو پھر ہم پر تو عذاب آئے گا جیسے پہلی قوموں پر آیا, اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم نے اس کو مان لیا. اس کا جھوٹ رب پر, ہم تو مخلص ہوں گے. تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا, مخلص. تو وہ جو آدمی تھا نا فرعون کی قوم سے ایمان لانے والا, اللہ نے اس کی تقریر بیان کی ہے 24ویں پارے میں ساری. اور اللہ نے سورت کا نام بھی کیا رکھا, مومن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ فقد جاءکم بالبینات من ربکم. اللہ فرماتے ایک مومن تھا فرعون کی قوم میں سے, اپنا ایمان چھپاتا تھا. دیکھو اگر وہ پہلے ایمان ظاہر کر دیتا تو کہتا ہے یہ تو موسیٰ کا ساتھی ہے. تو طریقے سے اندر ایمان تھا, اوپر سے تقریر بات ایسی کی کہ جیسے سب کے لیے بات ایک جو ہے قبول کرنے والی کر رہا ہے. کہتے تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہو. اچھا ہم اس کو رب مانتے ہو, اس کو مانتے ہو, اس کو مانتے, وہ اللہ کو مانتے ہو, ہمیں اس سے کیا, ہمیں اس سے کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تمہیں اس سے کیا. اور دلائل بھی دیتا ہے, معجزات بھی تم نے دیکھے, اس کے جو تھے وہ علیحدہ ہو, جو تم پہ عذاب آئے وہ تم نے دیکھے, اس کی مخالفت کی وجہ سے آئے. تو غور فکر کرو, پہلے بھی لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو جھٹلایا تھا, کیا انجام ہوا ان کا. تو تم اس کو, تو یہ اس کی تقریر تھی. یہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ موحدین کی مسجدیں نہیں نہ بننے دیتے. یہ قبر پرستوں کی 50 مسجدیں ہوں گی اور موحدوں کی جو کہتے ہیں صرف ایک اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ 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 اللہ, کیسی بات ہے. جو کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ سے مانگنا چاہیے, سبحان اللہ, باقی سب اس کے مخلوق ہیں. ان کی ایک 2 مرلے کی مسجد بننے لگے, ہوئے ہوئے ہوئے, کلمہ پڑھنے والے 60 پشتی مسلمان 20 ہزار مرتبہ درود شریف تسمیہ پڑھنا ہے, مدینہ مدینہ کرنے والے, ہو صف ماتم بچ جاتی ہے. کوئی مصیبت پر مار پیٹ تک آ جائے نہیں. اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں نا تو بننے دو مسجد, خود لوگ ان کو کہیں گا تم جھوٹے ہو, تم جو کہتے ہو کہ یہ جھوٹ, تو بننے دو مسجد, ذرا لوگوں کے سامنے ان کو ننگا ہونے دو. 50 مسجدوں کے مالک 2 مرلے کی مسجد برداشت, یہیں سے جھوٹے ثابت ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کھڑا کر دیا, اس نے تقریر کی کہ یار صرف اس وجہ سے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے ہمارا رب اللہ, ہمارے ساتھ کیا مخالفت ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے مانگو. کتنی سیدھی سی بات, خالق وہ ہے, ہاں مالک وہ, رازق وہ, کھلاتا پلاتا وہ, زمین آسمان کائنات سب, تو پھر اسی سے مانگو نا. نہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچے ابو طالب کو مکہ والے نے جو 3 شرطیں پیش کی تھی, کئی دفعہ سن چکے ہو, کہ رشتہ چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, سرداری چاہتا ہے, لے لے, لیکن یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. مسئلہ تو سارا یہی ہے. تو اس مومن نے یہ بات تک سمجھائی. اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے نام پہ قرآن کی سورت کا نام رکھا سورہ مومن. آخر میں بات تو کرتا رہا, سمجھ گئے, طریقے سے بات کر, وہ کہ انہوں نے پھر اس کو دھمکی دی کہ چپ
ہم تو اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، کہوں گا، باقی دھمکی میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ موت تو ایک دن آنی ہے، ماں کے پیٹ میں تھے 4 ماہ کے، اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا رزق کتنا ہوگا اور عمر کتنی ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کے چلو، پچھلے پہر لے جاؤ نکال کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ سب تیاری کر لو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آج پچھلے پہر ہم نے مصر سے نکلنا۔ نکل پڑے، پچھلی رات چل پڑے موسیٰ علیہ السلام لے کے بنی اسرائیل کو۔ جب صبح فرعونی اٹھے، سورج نکلا تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھر سارے خالی، تو وہ کدھر گئے؟ پتہ چلا تو نکل گئے۔ بڑا غصہ آیا فرعون اور اس کے ساتھ، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑا سا جتھا کہاں جا سکتے ہیں بھاگ کر، چلو، بڑے عقل مند ہیں ہم، بہت بڑی جماعت ہے، ترقی ہے ہمارے پاس، جو ہے ذرائع وسائل ٹیکنالوجی ہے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ چل پڑے پیچھے۔ اب آگے آگے بحر کلزم سمندر، وہاں کنارہ آگے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، پیچھے سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی فرعونیوں کا لشکرہ، صدیوں کے دبے ہوئے، صدیوں کے مارے ہوئے، صدیوں کے غلامی میں، صدیوں کے بگاڑ میں دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فرعونیوں کی دہشت سے بنی اسرائیل یہاں کانپنے لگے۔ کہتے ہیں موسیٰ مروا دیا تم، آدھی کھاتے تھے، ذلت تھی، رسوائی تھی، رہتے تو تھے، اب پیچھے اس کی فوجیں ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں، موسیٰ مروا دیا تم نے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، مروا دیا تو نے۔ قال ان ربی معی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، کہتا میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنی مرضی سے لے کے آیا ہوں تو میں رسول ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں۔ جب ہجرت کی رات غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جناب اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ پاؤں دیکھتے دیکھتے وہاں اوپر پہنچ گئے تھے، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ جناب ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ، محمد رسول اللہ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی تیرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے اور تمہارے ساتھ۔ فرق یہ ہے ابو بکر کو محمد کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حزن عربی کا لفظ، 2 لفظ ہیں عربی، خوف اور حزن۔ خوف ہوتا ہے اپنا، حزن ہوتا ہے غم دوسرے کا۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حزن کا لفظ ہے، غم نہ کر یعنی میرا غم نہ کر۔ اللہ اللہ اللہ، ابو بکر کو تو محمد کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کہتا ہے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس سب کو چھوڑ چھاڑ کے ساتھ چل پڑا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے، تم اس قابل نہیں ہو شک میں مبتلا ہونے والا اور دنیا کے لوگوں کا ڈر خوف رکھنے والوں، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ملاؤں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
لا میرے ساتھ ہے، چونکہ میں اس کے حکم سے لے آیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ایک ہی خوبی تھی، ایک، صدیوں سے رہتے تھے، ذلت میں تھے، رسوائی میں تھے، فرعونیوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، بگاڑ لیتے تھے، بالکل ان کے آگے ذلیل اور بے بس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، ساتھ چل۔ یہ ان کی خوبی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، پوری دنیا پر نہیں، جو اس وقت موجود تھے دنیا میں، ان میں یہ افضل تھے۔ ساری دنیا میں امت محمد افضل ہے، صحابہ کرام افضل ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی ایک ہی خوبی ہے کہ نبی کا کہنا مانا ساتھ چل پڑے، اور آگے پریشان ہی پریشان۔ یہ بھی دیکھ سن لو، موسیٰ مروا دیا تو، ابھی تو آگے تم سننا ان کے کرتوتیں، ان کی نبی کو پریشان ہی کیا رکھا۔ ایک ہی خوبی تھی، اللہ نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی، اور محمد کے ساتھی سے اللہ کے رسول نے کہا چلو چلو مدینہ مدینہ، بدر بدر، اور تبوک، چلو بڑی طاقت سے ٹکرانا ہے، چل پڑے، چلو مدینہ کی پکی روزی چھوڑ دو، باہر چلو، بھوکے پیاسے چلو، جو جہاد سے پیچھے رہے ان سے بائیکاٹ۔ ٹھیک، ہر بات ہی مانتے رہے، دیتے رہے، لٹاتے رہے، نبی کو خوش کیا، دائیں بائیں رہے، اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور نبی خوش ہوا کئی دفعہ، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ سو گئے۔ ان کی فضیلت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یار جو صرف کہنے پہ ساتھ چلے، چل پڑے، بڑی بات تھی۔ صدیوں کی غلامی سے نکلنا، ہر قوم کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی۔ بس یہی خوبی تھی بنی اسرائیل کی کہ نبی کے کہنے پہ چل پڑے۔ آگے تم دیکھ، ابھی سے شروع ہوگی یہ نافرمانی، لیکن اللہ نے ان کو فضیلت دی اس وقت کے لوگوں پر، اور جنہوں نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا سفر حضر میں، تنگی سختی میں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ اس روئے زمین پر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، مار لاٹھی، لاٹھی مار، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، پانی رک گیا، پانی رک گیا پہاڑوں کی طرح، ایسے پہاڑ، پانی ایسے پہاڑ پتھر بن گئے، اور 12 قبیلے تھے نا، اللہ کو پتا تھا لڑنا پڑا، میں جانا۔ اللہ نے راستے ہی 12 بنا دے، سارے پار۔ اب یہ پار پہنچے، یہاں فرعونی آ گئے، دیکھ رہے ہیں وہ کھڑے، تو فرعون اور دوسرے، اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر، آگ پر بھی، پانی پر بھی، دریاؤں پر بھی، سمندروں میں بھی۔ اب انہیں اب پکڑو ان کو، راستے تو خشک ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی مارنا چاہیے تاکہ پانی سارا چل پڑے، نہیں تو وہ آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ رہنے دے، لاٹھی نہ مار، سمندر کو ایسے ہی رہنے دے جیسے ہم نے بنایا، ابھی ہمارا کام باقی ہے، رہنے دے۔ جب سارے فرعونی درمیان میں آئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا چل اسی آب و تاب سے جیسے پہلے چلتا تھا۔ سارے فرعونی ترقی، بڑے بڑے باغات کے مالک، زمینوں کے مالک، حکومتوں کے مالک، اور دنیا پہ تہلکہ مچانے والا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا، اپنے ساتھیوں سمیت جب غوطے کھانے لگا، قرآن کہتا ہے جب غرق ہونے لگا، کہتا میں ایمان لایا کس پر؟ موسیٰ ہارون، وہی رب جو موسیٰ ہارون کہتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ نے کہا وقت ختم، الان وقد عصیت من قبل کنت من المفسدین، اب ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جان یہاں آ جائے نا، ہنسلی کی ہڈی تک دال نکلنی شروع ہو جائے، پھر توبہ ختم،
حدیث میں آتا ہے جب جہاں موت کا ہاتھ پڑا کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں مسکین کو دے دینا، اتنا فلاں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فلاں کا ہو گیا جس کو تو ٹورو، پہلے تجھے نہیں پتہ چلا، اس لیے اپنے ہاتھ سے سب کچھ جمع کرا جاؤ، دے جاؤ ضرورت مندوں کو جن کو۔ رسول اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے آگے جمع کرا دیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں توبہ اور ایمان کا۔ پار چلے گئے، جب پار گئے تو دھوپ لگی، تو صحرا تھا، صحرائے سینا، کہنے لگے موسیٰ دھوپ بڑی لگ رہی ہے، اور بے صبر ہو، صبر کرو، اللہ کہتے ہیں ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ موسیٰ بھوک لگی ہے، لے آیا یہاں، میں نے بتایا نا ایک ہی خوبی ہے کہ چل پڑے، اگے ہو جتا۔ موسیٰ بھوک لگی، اچھا پتہ ہے رسول ساتھ ہے، پریشان کیوں ہوتا؟ اللہ کی قسم سارے سفر پڑھو سیرت کے، صحابہ کرام نے بھوک برداشت کی، پیڑ پہ پتھر باندھے سارا، کبھی نہیں نبی کو تنگ کیا، کبھی نہیں کہ یہاں لے آیا بھوک لگی ہے۔ کون پہنچ سکتا ہے رسول کے صحابہ کو زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے محمد کے ساتھیوں نے وہ مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے۔ کہتا ہے بھوک لگی ہے موسیٰ، صبر کرو اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے من سلوا پکا پکایا تیار آ گیا۔ کہتا ہے موسیٰ پیاس لگی، پانی بھی تو پینا ہے نا، پانی کے تو پیئے، پانی نہیں پینا، دے گا رب دے گا، بے صبرو، اللہ سے دعا یا اللہ پانی منگ دے نہیں۔ بڑا تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پتھر پہ مار لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ، لے پیو پانی پیو۔ اللہ 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 اللہ، کتنے انعامات کیے اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ کچھ دیر گزری، کہنے لگے موسیٰ روز ہی من سلوا، روز ہی بندہ کھا سکتا ہے، کوئی پیاز ہو، کوئی لہسن ہو، کوئی دال دی ترکاری، کوئی تڑکا مڑکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، رب کی طرف سے براہ راست آتا ہوا من سلوا ٹھکرا کے ردی چیزیں بو والی ہمک والی مانگتے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ یہ ان کی حالت۔ اور اگلی بات وہ اس سے بھی بڑی بری، ایک قوم کو دیکھا کہ اپنے نا بت کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور اس کو پوج رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ ہاں کڈے چنگے پہ لگتے ہیں، گول دارا بنائی بیٹھے نے، اگے کہ چمکتا خدا ہے تو کہ سر جھکا، ان کو ساڈے واسطے بھی کوئی مقرر کر دے معبود، اسی بھی گول دائرہ بڑھا کے نا تو چمکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم جاہلو بدخواہ جہلو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے طرف بلاتا ہوں، تم کہتے ہو کوئی اور ماں۔ بہت بری باتیں بنی اسرائیل کی، یہ بھی بہت بری بات، 2 آگے آ رہی ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ 3 باتیں ان کی ایسی بری تھی جو کبھی کسی قوم نے نہیں کہی، ان میں سے ایک سن لیا۔ یہ ان کی حالت، یہ اتنی نعمتیں کھا گئے، اتنا سارا کچھ کر کے یہ ناشکری کرنے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حجتوں سے، عقلی موشگافیوں سے یہ سبق ہے، اور خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ اور آگے سے تنگ کرنا، حدیث میں کیڑے نکالنا، طویلیں کرنا، اپنا دھڑا، اپنا بزرگ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنی عقل کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس روش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا قرآن حدیث اللہ رسول کی بات ماننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ خطبہ کے شروع میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قصہ ان کو سناؤ، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ مخلص بندے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے، ہر عمل میں اخلاص ہوتا، ایک اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا۔ جب شیطان نے کہا نا کہ یا اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میں ان کو بہکاؤں گا، لیکن آگے کیا کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ اللہ نے بھی کہا کہ اے ابلیس جا تو ان کو بہکا، اپنا زور لگا، اپنے باجے گاجے گانے لا، اپنی آوازیں لا، اپنے لشکر تو جو ہے لانچ کر، جو تو نے زور لگانا ہے لگا لے، لیکن ابلیس جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا وہ تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے۔ مخلص بندے، اللہ اللہ اللہ۔ حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم تھے قرآن حدیث کے، قرآن کی تفسیر لکھی، بخاری شریف بھی تقریباً مکمل ہونے والی تھی، 7000 حدیث ہے بخاری شریف کی، 700 پیچھے رہ گئی تھی۔ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری، تعلیم تربیت میں، اللہ کی راہ میں گزاری، اور آخر میں عالمی بدماشوں کو کھٹکتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو قید میں ڈلوا دیا۔ 4 سال ہو گئے تھے قید میں تھے، وفات کا وقت آیا، نصیحت کی، دعائیں پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو کیسی قابل رشک زندگی ہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، اور آخر وقت میں بھی دین کی نصیحتیں کرتے گئے اور دعائیں کرتے گئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ ہمیں بخش دے، اور دعا کرتے گئے اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ یہ دعائیں کرتے کرتے فوت ہوئے، اور قید تھے، اور قید سے قبر میں گئے۔ وہ شاعر تو جیسا ہی تھا، لیکن مجھے اس کا شعر یاد آیا، نگاہ میں فیض کوئی مقام جچا ہی نہیں، نگاہ میں فیض کوئی مقام جچا ہی نہیں، کوچے یار سے نکلے تو سویدار چلو۔ اللہ کی محبت میں قید تھا، احمد بن حنبل ابن تیمیہ کی لیل میں شامل ہو گیا، ان کے جنازے بھی جیلوں سے نکلے۔ ہم حکومتوں سے ٹکراتے نہیں ہیں، ہمارا مجنج ہے، ہم ان کو زبان سے تلقین کرتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہمارا کیا جرم ہے، کیا جرم ہے، سب پتہ ہے لوگوں کو، لیکن ہماری تاریخ ہے، ہمارے جنازے جیلوں سے نکلے، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، اب حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ کوچے یار سے نکلے تو سویدار، اللہ کی محبت میں گرفتار تھے، وہاں سے نکلے تو سیدھے قبر میں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ ان کی ایک بات سناتا ہوں، 2005 میں حج پر تھے، محترم حافظ سعید صاحب بھی تھے، اکٹھے ہم نے حج کیا۔
اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو پھر موقع دے اور بار بار جائیں۔ مجھے حافظ صاحب، میں ساتھ تھا، حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے فون کیا ہے حافظ عبدالسلام صاحب کو، اور میں نے کہا میں تمہارے لیے کیا دعا کروں۔ دیکھو نیک لوگوں کی باتیں، مہاراج فلانی شے لے آؤں، فلانی شے لے آؤں، پکھا ہی پہیاں نے ہر پاسے، او تے او۔ ایک اللہ دا بندہ پوچھ رہے ہے بھی دعا کیڑی کراں، تے دوسرے بندے دا جواب، دوسرے ڈلدے بندے دا جواب سنو۔ حافظ سعید صاحب میرے کہنے نے کہ میں نے حافظ عبدالسلام صاحب سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے یہاں کون سی دعا کروں۔ حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ اپنے لیے، میرے لیے یہ دعا کریں اللہ ہمیں ان اپنے مخلص بندوں میں سے کر دے جن پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ یہ اخلاص ہی تو ہے کہ وہ ٹہنی کاٹنے والا ایک طرف کس نے کی تو جنت میں چلا گیا، یہ اخلاص ہی تھا جس نے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلا گیا، یہ اخلاص ہی ہے کہ کھجور کی آدھی پھاڑی رسول فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی۔ عمل میں فضل اخلاص سے بنتا ہے، اخلاص سے بنتا ہے عمل میں فضل۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔